بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف کذبوا علی انفسہم. یہاں پر 4 کا حاشیہ کہاں لگا واللہ ربنا. حضرت مجاہد کہتے ہیں انہو قال لما رأوا جب وہ دیکھیں گے رأو ان الذنوب تغفر الا الشرک، سارے گناہ معافی مل رہی ہے. چور، ڈاکو، زانی اور جو درس سے بھاگ کے لیٹرینوں کی اس طرح موبائل سنتے تھے ان کو سب کو معافی مل رہی ہے، بخشے جا رہے ہیں گناہ. والناس یخرجون من النار، لوگ جہنم سے نکل رہے ہیں. کچھ مواحد جائیں گے، مشرک دیکھیں گے، ہاں وہ کہیں گے مشرک دیکھ کر بھئی یہ تو مولوی صاحب بڑی توحید بیان کرتا تھا، تو بھی آگے ہو گیا. ما نفعکم التوحید ما نفعکم قول لا الہ الا اللہ. بڑے دعوے کرتے تھے توحید کے، تمہیں تو توحید نے نفع ہی نہیں دیا، تم بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں سکے سڑے موبائل. حلوے سے بھی رہ گئے، اور جو غیر اللہ کے نام کی نیازیں ہوتی ہیں ان چاولوں میں اتنی اتنی بوٹیاں ہوتی ہیں، تصور بھی آئے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. اتنی بوٹیاں اور چاولوں میں پکی ہوئی، وہ سارے چھپڑ بھی رہ گئے، اور ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں. ما نفعکم قول لا الہ الا اللہ کی فائدہ آیا توحیدی بنان دا. ہر چیز نہ 11ویں نہ 12ویں نہ جمعرات نہ کل نہ تیجا نہ ختم نہ جناب چلیات نہ ہیلا اسکات نہ حلوہ نہ چاول نہ پھرنیاں نہ، ہر چیز پہ بدعت ہے، شرک ہے، بدعت کر کر کے ادھر بھی تمہاری ہڈیاں خشک ہو گئی، چربی ختم ہو گئی، اور ادھر بھی آئے ما نفعکم قول لا الہ الا. کیا فائدہ ہوا توحید قبول کر. مشرک جب یہ کہیں گے، حدیث پاک میں ہے اللہ فرمائیں گے اخرجوا عبادی، ان مواحدوں کو جہنم سے لے جاؤ. مشرک خوش ہو رہے ہیں اور تانا دے رہے ہیں کہ تمہیں توحید نے نفع نہیں دیا. وہ نکلیں گے جہنم صرف اسی وجہ سے، جہنم سے نکلیں گے. مشرک دیکھ سنوار جا رہے ہیں، یہ بھی کہیں بھائی ہم بھی کوئی بہانہ کریں واللہ ربنا، یہ بھی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. ہاں بھئی دیکھو ایک عبارت اور بھی رہ گئی اگر آپ نے غور کیا ہو، وہ اوپر کیے لا احد اظلم من افترا علی اللہ کذبا کزام من زام ان لہ ولدا. جیسے کسی نے گمان کیا کہ اللہ کا نائب ہے، او شریکن یا شریک، او ان غیرہ یدعا معہ، اس لیے میں عبارت لایا غیرہ یدعا معہ، چھوڑ کر نہیں، یا کوئی پکارا گیا اس کے ساتھ، او من دونہ وَيُتَّخَذُ بَلِيًّا، یا بنایا گیا کارساز ہیں یُقَرِّبُ النَّاسَ إِلَيْهِ زُلْفَىٰ، کسی کو وسیلہ بنایا گیا، کسی کو وسیلہ بنایا وَيَشْفَىٰ لَهُمْ عِندَهُ، استشفاء کی گئی. یشفع لہم عندہ او زاد فی دینہ ما لیس منہ، یا دین میں وہ چیز زیادہ کی جو اس میں نہیں. بدعتی سارے مفتری ہے، بدعتی سارے کیا ہیں؟ مفتری. یہ بہت بڑا آپ کو عنوان ملا ہے. جو آیات افطرا ہیں ہر
بدعت کے رد میں حوالہ کیا ہے؟ یہ آ گیا افتراء کی تفسیر میں آئے. آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ ہم نے رد البدعات پہ 100 آیت جمع کی تھی. آپ میں کوئی بیٹھا ہے بزرگ اس دورے کا؟ 100 آیت مختلف عنوانوں سے. تو ایک عنوان یہ بھی تھا افتراء. تو جہاں پر اس کا حوالہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. یہ حوالے ملتے کہیں کہیں ہیں. یہاں آ گیا. آؤ جی اپنے سبق پہ آؤ. اور تو نہیں رہ گیا؟ ساتھ بتایا بھی کرو بھائی. کذب بآیاتہ المنزلہ، اللہ کی نازل کردہ آیات کا انکار کرے. کل قرآن المجید، جیسے قرآن ہے. او آیاتہ الکونیہ، یا اللہ کی آیات تکوینیہ. الدالت علی وحدانیتہ، جو دلالت کرتی ہیں اس کی وحدانیت پر. ابلتی یؤید بہا، یا وہ آیات جو تائید کرتی ہیں اس کے رسولوں کی. وَإِذَا كَانَ كُلٌّ مِّنْ هَذَا التَّكْذِيبِ وَذَلِكَ الْكَذِبُ وَالْاِفْتِرَاءُ يُعَدُّ وَحْدَهُ. ہاں تو معجزات مرادیں یؤید بہا رسولہ، جن کے ساتھ رسولوں کی اللہ تائید کرتے ہیں معجزات. تو جب یہ ساری تکذیب سے وذالک الکذب، اور یہ کذب اور افتراء ہے، شمار ہوتا اکیلا ظلم کی انتہا میں، یعنی اظلم کے نیچے ہے. بَیُطْلَقُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ اسم التفضیل فی، اور اس میں یہ کرنے والے پر اس میں تفضیل اظلم بولا گیا. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، تو کیسا برا حال ہوگا اس آدمی کا جس میں دونوں برائیاں جمع ہوں. تکذیب بھی اور افتراء بھی. صرف ایک پر اظلم آیا تفضیل، اور دونوں برائیاں جمع ہوں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ سمجھے کہ نہیں؟ فَكَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ الْمُثْبِتَةِ لِلتَّوْحِيدِ، وہ آیات جو مثبت توحید ہیں اور مثبت رسالت ہیں. الی آخرہ. آگے نزلت فی الکافرین، یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی. فلہذا یغفل الناس عن صدقہا، اس لیے لوگ غفلت کرتے ہیں اس کا سچا آنا اوپر اس کے جو اللہ پہ جھوٹ بولے. وَهُوَ يُسَمِّي نَفْسَهُ، یا وہ اپنے آپ کو، یا لوگ اس کو مومن کہتے ہوں. آیا نا مسئلہ؟ کافران ایتا نہیں سمجھے کہ نہیں؟ یہ ایتیں کافروں کے حق میں ہیں. اس لیے بعض لوگ غافل ہیں اس بات سے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہے یا لوگ اس کو مومن کہیں یا مسلمان. کان یقولا بے قول اولئک المشرکی، کأن یقولا بے قول اولئک المشرکین، تو وہ گویا کہ انہی مشرکوں والی بات کر رہا ہے. فَيَتَّخِذَ غَيْرَ اللَّهِ وَلِيًّا وَيَدْعُوهُ لِيَشْفَعَ عِندَهُ أَوْ يَزِيدَ فِي دِينِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ فَيَقُولُ هَذَا وَاجِبٌ وَهَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ فِيمَا لَمْ يُنَزِّلِ اللَّهُ بِهِ وَحْيًا وَلَا كَانَ مِمَّا بَلَّغَهُ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم من دینہ. کچھ بھی سمجھے نہیں ہو. بڑے کام کی عبارت آ گئی بھائی، کہ جو ایک تو یہ آیت شامل ہے اپنے آپ کو مومن کہنے والے کو بھی، یا لوگ اسے کیا کہیں؟ مومن. اور وہ مشرکوں والی بات کرے. مثلا
غیر اللہ کو کارساز بنائے، وَيَدْعُوهُ لِيَشْفَعَ عِندَهُ، اور ان کو پکارے اس لیے کہ وہ اس کے لیے کیا کرے؟ سفارش، او یزیدہ، یا بڑھائے اس کے دین میں، اللہ کے دین میں اپنی رائے سے، اور کہے ھذا واجب اپنی طرف سے، وھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ نے اس پر کوئی وحی نہیں نازل کی اس چیز پر، اور یہ اپنی طرف سے فتوے دے رہا ہے، اور نہ رسول نے اس کو بیان کیا، تو یہ بھی اسی من اظلم کا فرد ہے۔ یہ عبارت ذرا ذہن میں رکھنا، المنار۔ اس کے بعد اگلا فائدہ کہاں لایا اس بھائی؟ نام انا کثیرن، جی ہاں، تم تو جی نہیں کہہ سکتے نا، مفسر نے کہا نام، جی نعم کا معنی یہ ہے جی، انا کثیرم ممن، بہت سارے وہ لوگ جو نام رکھے جاتے ہیں مسلمان کہلواتے ہیں، یدعون غیر اللہ، پکارتے ہیں اللہ کے سوا، حتیٰ فی حال شدت بذی کے، حتیٰ کہ سختی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں، التی کان مشرک العرب، وہ جو مشرکین عرب، یخلصون فی حد دعاء للہ، خالص کرتے تھے تو شدت اور سختی میں پکار صرف اللہ کے لیے۔ آج کا مسلمان کہلوانے والا اس سختی میں بھی غیر کو پکارتا ہے جس سختی میں مشرک صرف اللہ کو پکارتے تھے، سمجھے؟ لیکن یہ نام رکھتے ہیں ھذا شرکن کما کان یسمیہ المشرکون بل یسمونہ توسلا او استشفاء او وساطہ تن۔ اے حوالے نوٹ کیا کرو، یہ ضروری نہیں کہ کہیں کٹھے حوالے آ جائیں۔ ہاں، توحید پر کوئی مواد جدھر کہیں تھا وہ ادھر ہے، ہمیں بے فکری اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ استشفاء آیا، او جو مشرک تھے اور یہ جو مشرک ہیں وہ بھی اس سے شرک نہیں کہتے تھے، یہ بھی اسے شرک، یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کیا ہے جی؟ توسل شریف، استشفاء المنار۔ یہ المنار جو تفسیر ہے تمام اہل عرب کہ ہاں یہ معتبر تفسیر ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ حرم اس پر حوالوں کے حوالے دیتے جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہے کہ بعض چیزوں سے اختلاف تو ان سے بھی ہو سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ امام مالک مدینہ میں بیٹھے تھے اور کہتے تھے کلو احد یؤخذ قولہ او یترک الا، آپ کے روزے کی طرف اشارہ کرتے تھے، صاحب ھذا القبر، اس قبر منور والے کی بات یترک یؤخذ نہیں، یؤخذ دیے، چھوڑی نہیں جا سکتی، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہے اس کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں بھائی، المنار خالص قرآن بیان کیا، ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے۔ کذبوا علی انفسہم ضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے، نیچے لکھا ہے من الشرکاء، او کرنی بھرنی والا سرکار تے مائی فقیرنی کا دربار،
تے پیر دولے شاہ والی دال ہیں، دولا شاہ یہ گجرات میں رہتے ہیں، مزار ہے، اور اس کے نام کی نظر بچوں کی مانتے ہیں لوگ، بچے اس کے مزار پہ چھوڑ آتی ہے اور وہ بچوں کو لوہے کی ٹوپیاں پہناتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی سری بھی اتنی ہوتی ہے، اور اس کو بولتے ہیں دولو شاہ کا چوہا۔ ہاں یہ سارے جانتے ہیں لوگ جو گجرات کے ارد گرد والے ہیں، دولو شاہ کا چوہا۔ وہ ایک مولوی تھا، وہ جہاں شعر پنجابی میں کہتا تھا، یہ کہتے ہیں دولو شاہ نے دیا۔ مفتی احمد جار نے کہا کہ یہ اصل میں تھا دلہا، اس سے بن گیا دولہ، اور یہ دلہا وہ ہے جس کا 12 سال جس برات کا بیڑا ڈوبا تھا۔ او 11ویں والی مائی، ایک بزرگ سو بھی رہا ہے ماشاءاللہ، 12 سال والا بیڑا، اس کو پتا تھا دلہا کو کہ ادھر گجرات میں مفتی صاحب بھی پیدا ہوں گے، اس نے پہلے ہی ڈیرا ادھر لگایا۔ اس نے کہا گجرات دے وچ ایک دولا رہندا تے شکلاں خوب بناوے، سر بنان دی باری آوے، کھٹ مثالا جاوے۔ پشتو والوں کو کیا سمجھ آئے؟ گجرات دے وچ ایک دولا رہندا تے شکلاں خوب بناوے، گجرات میں ایک دولا ہے جو خوبصورت شکلیں بناتا ہے، سر بنان دی باری آوے، کھٹ مثالا جاوے۔ اور جب سر بنانے کی باری آتی ہے تو اس کا میٹیریل ہی ختم ہو جاتا ہے، مثال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذرا دیکھو، ما کانوا یفترون،